الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ قرآن کریم مختلف علوم پر مشتمل ہے۔ کچھ علماء نے اس بارے میں کتابیں لکھی ہے علوم القرآن کے نام سے، جیسا کہ امام سیوطی کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اور ایک اور کتاب ہے الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن، جس میں 157 علوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اور قرآن کریم کے علوم میں سے ایک اسباب النزول کا علم۔ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اسباب النزول کا جو علم آپ حاصل کرتے ہیں، اس کی 3 فوائد ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انہا تعین قارئ القرآن علی فہمہ فہما صحیحا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا صحیح فہم آپ کو حاصل ہو تو اسباب النزول کے بارے میں آپ کو علم۔ دوسرا فائدہ یہ ہے انہا تسہل علیک حفظ القرآن، قرآن مجید کا حفظ آسان ہو جاتے ہیں اسی کی وجہ سے سبب النزول کا۔ جب اگر آپ کو پتہ ہو کہ سورۃ المجادلہ خولہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح سورۃ الممتحنہ حاطب بن ابی بلتع کی کہانی ہے، اس کو آپ آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انہا تنبئک عن اسرار التشریع، شریعت کے راز کے بارے میں آپ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حکم کی تشریع کے پیچھے کیا سبب ہے، کیا حکمت ہے، اللہ نے کیوں یہ حکم دیا۔ اور اسباب نزول کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہے، الواحدی کی کتاب ہے اسباب النزول کے حوالے سے، پھر انہوں نے پوری نہیں کی تھی اور بعد میں ابن حجر العسقلانی نے پوری کی۔ اس کتاب کا نام ہے العجاب فی الاسباب۔ اور اس طرح سیوطی کی بھی کتاب ہے اس حوالے سے، ابن شہاب زہری کی کتاب ہے اس حوالے سے۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھ کہ قرآن مجید کی آیات 2 طرح کی ہے۔ اکثر آیات بغیر کسی سبب کے نازل ہوئی ہے، اور کچھ آیات کا سبب نزول ہے۔ سبب نزول پھر 2 طرح کا ہے، سبب یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اللہ آیات نازل کرتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی صحابی کویسچن کرتا ہے، سوال پوچھتے پھر آیات نازل ہوتی، جیسے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔